بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم قارئین کرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اسم گرامی عمر بن خطاب ہے۔ دورہ جاہلیت اور اسلامی دنوں میں آپ کا نام عمر ہی رہا۔ عمر کا معنی ہے آباد کرنے یا آباد رکھنے والا۔ چونکہ آپ کے سبب اسلام کو آباد ہونا تھا، لہٰذا پہلے ہی سے یہ نام عطا کر دیا گیا۔ نیز آپ کا عہد خلافت چونکہ اسلام کی آبادی کا زمانہ ہے، اس لحاظ سے بھی آپ اس اسم بامسمی ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں کو فتوحات بہت زیادہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں کیس و کسریٰ کی شوکت کا پرچم سرغنوں کیا۔ کیس و کسریٰ کے محلات مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ ایک دن میں نے حساب لگایا تو یہ بات سامنے آئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگیں ممالک کا کل رقبہ آج کے 15 ملکوں کے برابر ہے، یعنی آج 15 ممالک ان جگہوں پر قائم ہیں جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ یہ ایسے امیر المومنین تھے کہ فرماتے تھے کہ اگر درہ فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے آخرت میں یہ سوال ہوگا کہ اے عمر، تیری حکومت میں کتا بھوکا مر گیا تھا۔ اتنی زیادہ ذمہ داریوں کا احساس کرنے والے تھے۔ ان کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشحالی بھی عطا فرمائی تھی۔ کوئی شخص ان کی حکومت میں بھوکا نہیں تھا، سب کو انصاف مہیا تھا، عدل و انصاف کا دور دورہ تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ انصاف کا عظیم نمونہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت نے پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم بوڑھے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو یہ کہہ کر اس کا وظیفہ لگا دیا کہ واللہ یہ انصاف نہیں کہ ان لوگوں کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ان کو نکال دیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا ایک ندا کرنے والا آواز دے گا، اس امت کا کوئی فرد ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اپنا نامہ اعمال نہ اٹھائے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت سنت ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔ سونے کے حروف سے ابوبکر کا نام لکھوں، شبنم کے قطروں سے عمر کی شان لکھوں، محبت کی سیاہی سے قرب کے کاغذ پر زیر و زبر سے سیرت عثمان لکھوں۔ دل تو چاہتا ہے نیلے آسمان پر سرخ رنگوں سے کردار علی لکھوں اور ہر درخت کے پتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہر سپاہی کا نام لکھوں، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔ لوگوں کے شکم سیر ہونے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے 60 درہموں کا گھی خریدا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا، گھی ہے جو میں نے اپنے مال سے خریدا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نفقہ سے نہیں خریدا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ گھی نہیں چکھوں گا تا وقت کے لوگ شکم سیر ہو جائیں۔ شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا المناک واقعہ۔ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری بروز بدھ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز فجر کی جماعت کروا رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو لؤلؤ فروز نامی مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے آپ کے جسم مبارک پر 3 وار کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ بدبخت قاتل نے مسجد سے بھاگتے ہوئے تقریباً 13 مسلمانوں پر وار کیے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر جب آپ کو بتایا گیا کہ حملہ ور مجوسی تھا تو آپ نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ حملہ ور مسلمان نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خشیت الہی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے رحم والا معاملہ عطا فرمائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارتیں اور تسلیاں دیتے رہے۔ 3 روز بعد ہفتے کے دن یکم محرم الحرام کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 60 سال تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔